السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کے سبجیکٹ کا 9واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے قبر کی آزمائش پر ایمان اور منکرین کے شبہات کا ازالہ۔ قبر کی آزمائش کے تعلق سے بے شمار نصوص موجود ہیں۔ کچھ قرآنی آیات ہیں جس کو اگر کہا جائے کہ صراحت کے طور پر وہ عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا، اور احادیث کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو بے شمار احادیث ہیں، بے شمار، یہاں تک کہ وہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں لکھا ہے کہ علماء امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص سوال و جواب کے مرحلے سے گزرے گا قبر کے اندر، چاہے وہ دفن کیا جائے یا آگ سے جلا کر کے اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے، دریا کے حوالے کر دیا جائے، یا ڈوب کر کے مر جائے، یا جنگل و صحرا کے درندوں کا نوالہ بن جائے، منہ کا نوالہ بن جائے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اس بات پر اختیار رکھتی ہے کہ جسے چاہے جیسے چاہے عذاب سے دوچار کرے، اور جن پر اللہ رب العالمین چاہے اپنی نعمتوں کی بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے آزمائش کے تعلق سے میں نے قبر کے آزمائش کے تعلق سے چند دلائل کی طرح میں نے اشارہ کیا ہے، حالانکہ دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت بھی نہیں ہوتا 10 منٹ کے اندر کہ ہم ان سارے دلائل کو ذکر کریں۔ پھر بھی سرسری طور پر کچھ دلائل کا ذکر کر دینا ضروری بھی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبر کی آزمائش یقیناً ہمارے اسلام کا بلکہ ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا انکار کرنے والا علماء کے بقول دائرۂ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے سارے نصوص کا آدمی انکار کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر منکرین ہوئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کا کثرت سے انکار کیا۔ انشاءاللہ ان کی طرف اشارتاً ذکر کیا جائے گا۔ آئیے پہلے دلائل دیکھتے ہیں۔ میں نے چند دلائل جمع بھی کیا ہیں جو میرے سامنے بھی ایک پیپر پہ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ترجمے ہی پر اکتفا کروں، کیونکہ اگر اس کو میں پڑھوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ البتہ قرآنی آیات میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت جو ہے، جو سب سے بہترین اور واضح دلیل ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے، وہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 46۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے، آل فرعون کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے عذاب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ کو آل فرعون پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ آگ پر وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے کہ یعنی اپنے فرشتوں سے کہ فرعونیوں کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کر دو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے استدلال کے تعلق سے، جس سے وہ عذاب برزخ پر حجت پکڑتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ الگ سے قیامت کے دن کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ صبح و شام جو آگ پر پیش کیے جانے کا مرحلہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ عذاب قبر ہی ہے، اور یہ برزخ کی زندگی کی طرف ہی اللہ رب العالمین ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو اشارہ کر رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیشگی ہے ان کی آگ پر، یہ برزخ میں ہی ہوں گے، اور برزخ کہتے ہیں کہ وہ مرحلہ جو آدمی کے زندگی یعنی زندگی اور قیامت کے دن کے مابین کا مرحلہ ہے، جس کو ہم قبر کا مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ برزخ کا، یہ عالم برزخ ہے، اور جہاں یہ سارا حساب و کتاب اور قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ دوسری دلیل
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، کہ جب ظالم جو ہے موت کے بالکل شکنجے میں ہوں گے، موت کے بالکل قریب ہوں گے، غمرات میں ہوں گے، یعنی بالکل اگر کہا جائے تو آخری مرحلے میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے آج اپنے نفس کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم رسوا کن عذاب کے طور پر، عذاب بدلے کے طور پر دیے جاؤ گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس آیت کو کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، اور اس پہ عذاب قبر کا باب بھی باندھا ہے، کہتے ہیں باب ما جاء فی عذاب القبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی صراحت کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ آج فرشتے کہیں گے کہ آج تم رسوا کن عذاب جو ہے دیے جاؤ گے، اور یہ تمہارے برائیوں کا بدلہ ہوگا ایک طریقے سے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے۔ ایسے ہی ایک تیسری آیت بھی ہے، اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تعلق سے اسے ذکر کیا ہے، سورہ توبہ کی 101 نمبر آیت، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، کہ ہم 2 بار تمہیں عذاب دیں گے اور اس کے بعد پھر تم بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 بار جو عذاب دینے کا مطلب ہے یہاں، ایک تو دنیا کا عذاب اور دوسرا قبر کا عذاب۔ اسی طریقے سے امام طبری رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ 2 بار میں سے 2 بار جو عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، وہ ان میں سے ایک عذاب قبر ہی ہے۔ ایسے ایک آیت اور بھی ہم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چند احادیث کی طرف اشارتاً ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یعنی ایسے قول سے جو ثابت قدم انہیں رکھے گا۔ تو یہ اثبات قدمی جو ہے، یہ جو اثبات ہے، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک طریقے سے اگر کہا جائے کہ ذکر کیا ہے کہ جب مومن کو اس کے قبر میں اٹھایا جائے گا تو آئے گا، پھر گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہی آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں بھی عالم برزخ کے مرحلے کا ذکر کر رہے ہیں، سوال و جواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ احادیث جہاں تک ہے، احادیث بھی صحیحین کی بے شمار احادیث ہے، انہی میں سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو کہتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے ہی دیکھا، بلکہ صحیح بخاری ہی کے اندر ایک دوسرے لفظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جس میں صراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر یہ حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیحین کی، وہ بھی حدیث سے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، جو کہ ہم سبھی اگر یاد ہے تو ضرور پڑھتے ہوں گے تشہد کے حالت میں۔ تو سب سے پہلی جو پناہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ قبر کے عذاب کے بارے میں ہوتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو ایک بار 2 بار نہیں بلکہ ہر نماز کے تشہد میں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی اس خطبے کا تھوڑا سا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے کے اندر قبر کے آزمائش کا ذکر کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو دیکھا گیا، یعنی صحابہ کرام کو، کہ وہ مسجد کے اندر جو ہے چیخیں مار مار کر کے رو رہے ہیں، یعنی اس طریقے کی مسجد کے اندر کیفیت ہو گئی کہ ہر آدمی زار و قطار رونے لگا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ تھوڑی سی چیخو پکار جب کم ہوئی تو میں نے اپنے بغل میں ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا لوگ کیوں گھبرا گئے تھے؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، قد اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، کہ تم لوگ بھی قبروں کے اندر ایسے ہی آزمائش کے شکار ہوگے جیسے دجال کا فتنہ ہوگا، یعنی اتنی سخت آزمائش ہوگی۔ ایسی ایک حدیث اور بھی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس حدیث کے اندر کہ ہر شخص جب وفات پاتا ہے تو صبح و شام اس کے ٹھکانے کو دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ، اور جہنمی ہوتا ہے جہنم کا ٹھکانہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں بھیجے گا۔ ایسی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، ایک جنازے میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، کیونکہ ابھی ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل، اس کے لیے ثبات قدمی مانگو کیونکہ ابھی ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث اور بھی ہے، بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امت اپنی قبروں کے اندر آزمائش کے شکار ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے جیسے کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ عذاب النار سے یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، سب صحابہ کرام نے پناہ طلب کی۔ پھر کہا کہ تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بے شمار احادیث ہے، آخری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ حدیث بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا میں نے یہاں جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے آپ کے اس وال پیپر میں، کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر جو ہے آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر اس سے آدمی نجات پا گیا تو اس کے بعد کا مرحلہ آسان ہوگا، وإن لم ينجو منہ فما بعدہ اشد منہ، اور اگر اس سے آدمی نجات نہیں پا سکتا تو اس کے بعد کا مرحلہ یعنی قیامت کے دن کا مرحلہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں، آپ وہ حدیث تو جانتے ہوں گے کہ نبی کریم دو قبر کے پاس سے گزرے اور عذاب قبر ہو رہا تھا، اور آپ نے اس علت اور وجہ بھی بتلائی تھی۔ اور ایسے ہی عذاب قبر کے اندر مختلف قسم کے عذابوں کا بھی ذکر ہے، ازدہوں کا ذکر ہے، آگ کا عذاب ہے، قبروں کا دبوچنا ہے، قبر کا کشادہ ہونا ہے، اس طریقے سے اتنی ساری احادیث ہیں کہ اس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے، بلکہ بے شمار کتابیں علماء نے لکھی بھی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نقطہ اور ذکر کر دیتے ہیں، علماء نے اس کو بھی ذکر کیا کہ کیا عذاب قبر صرف روح پر واقع ہوگا یا روح اور جسم دونوں پر؟ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں پر ہی ہوگا، اور اسی کی طرف جمہور علماء گئے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے قبر کا انکار کیا ہے بے شمار لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ملحدین ہیں جن کا کوئی دین نہیں، زنادقہ ہیں، خوارج ہیں، کچھ معتزلہ ہیں، اور سب سے بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے احادیث کا انکار کیا ہے۔ وہ ان کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور جب قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا تو احادیث جو ہیں احادیث قطعی ثبوت نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس سے قطعی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اور عقائد کا جو باب ہے اس کے لیے قطعی دلیلیں چاہیے، یعنی قرآنی آیات چاہیے۔ لیکن بہرحال اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، تو اب لوگوں کو ان کے جواب کے طور پہ بتلا دیا جائے کہ ان کو کہا جائے گا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں قرآن کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں تو یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہ سے بیدار کر دیا، یا اور پھر اللہ تعالیٰ یہی وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور رسول نے جس کی تصدیق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر عذاب یا نعمت ملتی ہے تو پھر یہ خوابگاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے یا قبر کی جو ہولناکی ہے وہ قیامت کے دن کے مرحلے میں ایسی خوابگاہ کے ہی مانند ہوگی، جبکہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس خوابگاہ سے یا اس نیند سے مراد وہ مرحلہ ہے جو دونوں سور پھونکے کے درمیان کا مرحلہ ہوگا،
اور حافظ ابن کثیر، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال دلائل بے شمار ہے عذاب قبر کے تعلق سے، اور اس طرح کے جو ہے تعبیل سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کیا ہے، اگر ہم عذاب قبر کو مان لیں تو پھر یہ تو ایک تیسری زندگی ہوگی۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں موت کو بھی نیت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، تمہیں رات میں اللہ رب العالمین موت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو یہاں تو ہر دن آدمی گویا مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے نیند سے، تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہاں تو ہر رات کی نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ان کی عقلی دلیل بھی ہے کہ قبریں، بہت ساری قبریں جب ڈھہ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں بارش کی وجہ سے کسی، یا بسا اوقات قبرستان اگر چھوٹا ہوتا ہے تو ایک طرف سے شروع کرتے ہیں مردوں کو دفنانا، اور پھر آخر میں جب پہنچتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں شروع سے۔ تو جب ان قبروں کو جو ہے کھودا جاتا ہے، اس کے اندر سے ہڈیاں نکال کر کے سائیڈ میں دفن کر دی جاتی ہیں بعد میں، تو اس میں تو ہم کسی عذاب کو یا کسی نعمت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ عذاب قبر کا مرحلہ جو ہے وہ قیامت، وہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے اور عالم الغیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی سب سے بڑی صفت سورہ بقرہ کے اندر ذکر کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب کہتے ہی ہیں کہ آدمی جو اپنے حواس کے ذریعے سے، اپنے سینس کے ذریعے سے اس کا ادراک نہ کر سکے، اگر سب ادراک کرنے ہی لگیں تو بھی ظاہر سی بات ہے پھر وہ علم غیب رہ نہیں جائے گا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی یا آزمائش کی زندگی ہے، اور آخرت کا جو مرحلہ ہے وہاں پر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر ہی سب کو دکھا دیا جائے تو پھر آدمی کا ایمان، ظاہر سی بات ہے کافروں کا، کافر بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے جو ہے اس کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے، حالانکہ کافر نے تو بہت ساری نشانیاں دیکھی، معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو علم غیب سے کا حصہ قرار دیا ہے، اور علم غیب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے عقل سے ہی نہیں سمجھ سکتے۔ عقل سلیم تو اس کا انکار نہیں کرتی، لیکن حیران ضرور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے دلائل ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کے انکار کی کوئی گنجائش بنتی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی، اور ہمارے اہل عیال، دوست، احباب، رشتہ دار، اقارب و رشتہ دار کے قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دے اور اس کے مرحلے کو آسان بنائے، اور اللہ رب العالمین اس کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔